السلام علیکم. کیا حال ہے جی سب کا؟ امید ہے کہ سب سننے دیکھنے والے خیر خیریت سے ہوں گے. اور مجھے اس وقت طارق عزیز یاد آ گیا. اللہ تعالیٰ ان کی قبر روشن کرے. کہتے تھے دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں سے سب کو سلام، جس طرح وہ پہنچاتے تھے سلام. تو میرا دل چاہ رہا ہے آج میں بھی طارق عزیز کی طرح کہوں آپ کو کہ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں سے سب کو بہت روشن صبح مبارک. جس میں کہتی ہوتی ہوں کہ صبح ایک امید کا پیغام ہے اور ایک ہوپ ہے. تو آج ہمارا جس پہ ہم نے ڈسکشن کرنی ہے نا، کبھی میں دل کرتا ہے لائیو کروں جس میں ہم ڈسکشن کریں. ڈسکشن میں زیادہ مزہ آتا ہے، لیکن چلیں انشاءاللہ جب کہیں موقع ملے گا تو پھر لائیو کریں گے. وہ ہے ہوپ لیسنس اینڈ ہیلپ لیسنس. ٹھیک ہے، میری تویز والی چائے. ہوپ لیسنس یہ ہے کہ انسان بالکل حالات سے مایوس ہو جائے. اور یہ سب کی زندگی میں ایسے لمحے آتے ہیں. کبھی کوئی جاب چلی جائے، کوئی ایگزام فیل ہو جائے، کوئی گھر والے ناراض ہو جائے، بریک اپ ہو جائے، فائنینشلی بندہ تنگ ہو جائے، ٹھیک ہے، کوئی بیماری آ جائے تو انسان بہت مایوس ہو جاتا ہے. ہوپ لیسنس، دل نا امیدی. اب یہ جو میرے تیرے جیسے ہوتے ہیں نا، ہم جو ہوتے ہیں محلے دار نصیحتیں کرنے والے، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ جا کے کہتے ہیں لے تم بہت ناشکرے ہو، تم بہت ناشکری ہو، اللہ نے تمہیں اتنی دین پہ دی ہوئی ہے، یہ تو کفر ہے، یہ ہے. وہ بھائیوں بہنوں، اس کو آلریڈی پتہ ہے کہ کفر ہے، اس کو آلریڈی پتہ ہے کہ مایوسی گناہ ہے، اس کو آلریڈی پتہ ہے کہ میں اس وقت بہت تکلیف میں ہوں، میں گلٹ بھی ہے اور مایوسی بھی ہے اور کوئی حل نہیں مل رہا اس کو نکلنے کا. تو یہ جو جگ والے آتے ہیں نا سمجھانے، تو جگ والوں کو کے لیے یہ ہے کہ پلیز ایسے بندے کو اس طرح نہ سمجھایا کریں کہ اس طرح آپ سمجھاتے ہیں کہ مایوسی تو ہے ہی ہے، آگے سے اس کو گلٹ بھی آ جائے کہ میں کیوں مایوس ہوں، میں کیوں ناشکری کر رہا ہوں، میں کیوں گناہ کر رہا ہوں. تو سمجھانے کے بھی ایک احسن طریقے ہوتے ہیں. جب انسان کسی حالات میں ایسے مایوسی ہو جائے تو اس کو آپ نے کیا کرنا ہے، یا خود انسان کیا کرے اپنے لیے؟ یہ ہے کہ ایک تو جیسے میں کہتی ہوتی ہوں کندھا دیں، سن لیں. کوئی غم گسار ہوتا ہے، کوئی چارہ ساز ہوتا ہے، تو کوئی غم گسار بن جائے کریں، چارہ ساز بن جایا کریں. ٹھیک ہے، میرے پاس ایک پیشنٹ آئے تو جیسے فیملی والے نہیں آتے، ساتھ میں ایک فیملی والے آئے، جی میں ان کے لیے کیا کر سکتا ہوں، کیسے میں ان کی ہیلپ کروں. تو میں نے اس کو غور سے سنا، دیکھا، میں کہا اچھا ایموشنل سا بچہ لگ رہا ہے لیکن کیئرنگ بھی ہے ساتھ میں اپنی فیملی کے. میں کہا بس ایک کام کرو. وہ اصل میں دوائیاں اور بیماری یہ سب کچھ، اچھا ان کا خیال تھا کہ شاید مریض صحیح طرح پوچھ نہیں پا رہا تو میں ڈاکٹر کے پاس جا کے پوچھوں یا ان کی نیت اچھی ہی تھی، کیونکہ ظاہر ہوتا ہے جب فیملی والے ساتھ آتے ہیں تو نیت اچھی ہوتی ہے، محبت سے آتے ہیں. تو میں نے ان سے یہ کہا کہ آپ اتنا کریں کہ ان کے سر پہ جو بوجھ ہے نا پریشانیوں کا، فار ایگزامپل کوئی بجلی کا بل ہے، کوئی گیس کا بل ہے، کوئی کسی سے اور ڈیل کرنی ہے، کوئی رشتہ دار ناراض ہے، ایکسپیکٹیشن ہے، کوئی بچہ بیمار ہے، تو میں نے کہا آپ ان کی صرف اتنا کریں کہ پریشانیوں کا بوجھ بانٹ لیں تو بہتری ہو جائے گی. اب اللہ عالم کس طرح بہتری آئی، دوائیوں سے بھی آئی، فیملی کے بیہیویئر سے بھی آئی، اور ان سب سے بڑھ کے اللہ پاک نے ان ساری چیزوں میں پہ کرم کیا کہ وہ پیشنٹ بڑے عرصے بعد مجھے ملا تو بہت امپروو تھا. اور مجھے اتنی خوشی ہوئی دیکھ کے، شاید اس کو یہی ڈھارس بن گئی کہ میری فیملی والے میرا بوجھ بٹانے کے لیے تیار ہیں. جہاں بس وہ اللہ پاک نے وہ جو فیملی والے تھے اس کی بھی کچھ سنسیئرٹی زیادہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں اس کو شفا دے دی. لیکن اینی میں مجھے بڑا مزہ آیا، وہ واقعہ نا مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ فیملی والے آئے اور ساتھ اور اس طرح سے ہوا. بس نا بوجھ بانٹ لیا کریں، اس کو کہیں کہ ہاں میں ہوں نا تمہارے ساتھ. بچہ بیمار ہے، مجھے آئی لو مائی مدر، آئی ریسپیکٹ مائی مدر. ہم تھے کچھ 7th 8th کلاس میں نا، تو ہمارے ہمسائے میں ایک، ہم ان کو بھابھی کہتے تھے، بھابھی کا نا بیٹا بیمار ہو گیا کچھ مہینوں کا، بہت لوز موشن. اس زمانے میں یہ نیپیاں اور اس طرح کی چیزیں نہیں تھی اویلیبل نا، پیمپر.
تو وہ ان کے ساتھ کوئی جانے کو تیار نہیں تھا. وہ بھابھی برقع شرقہ پہنتی تھی, نقاب تو میری امی بھی کرتی تھی, لیکن ان کے ساتھ نا کوئی ہاسپٹل جانے کو تیار نہیں تھا. تو وہ بہت پریشان تھیں. ہماری دیوار سانجھی تھی, ہم دیوار کے اوپر سے بھی بات چیت کر لیتے جیسے پہلے گھروں میں ہوتا تھا. تو میری امی ان کے ساتھ ہاسپٹل جانے کو تیار ہوگی. اور وہ بچے کا نام کیا تھا, مجھے بچے کا نام میرے ذہن میں نہیں ہے. شکیل, نہیں مجھے بچے کا نام بھی یاد آ گیا. اگر وہ میری ہمسائے محلے والے سن رہے ہیں تو وہی شکیل تم یاد کر لو کہ جب تم چھوٹے سے تھے, بیمار ہوئے تھے. شکیل تھا یا اس کا چھوٹا بھائی تھا, اینی دونوں میں سے ایک تھا. میری امی ہاسپٹل گئیں, رات رہیں, اور گرمیوں کے دن تھے شاید, اور امی کے کپڑے گندے ہو کے اس بچے کے خانوں سے, اور امی نے وہیں پہ دھوئے اسی طرح. واللہ عالم کیا کیا ہے. امی میری دوسرے تیسرے دن گھر آئیں. بات کرتے کہ امی دوسرے تیسرے دن گھر آئیں, اور میم میں نا انٹرپشن ہوگی, دروازہ ناک ہو گیا تھا. ٹھیک ہے, تو یہ ہوا کہ گھر آئیں اور وہ بچہ ٹھیک ہو گیا, اور بھابھی بہت خوش. اور ہم حیران تھے کہ جب ان کی فیملی کا کوئی بندہ ساتھ نہیں جا رہا تھا, ان کی دیورانیاں جٹھانیاں ساتھ سب موجود تھے, تو یہ میری امی کے دل میں کیا چیز ہے کہ جو میری امی جو ہے نا جا کے 2 راتیں ہسپتال رہ آئی ہیں اور وہ بچہ ماشاء اللہ ٹھیک ہو. تو یہ جو ہوتی ہے نا, یہ ہوتی ہے کسی کو مایوسی سے نکالنا. ٹھیک ہے, مدد کرنا, انکنڈیشن محبت, انکنڈیشن کیئر. ٹھیک ہے, تو ہم جو ہے نا یہ کرنے کو تیار نہیں ہوتے, ہم نصیحتیں کرنے آ جاتے ہیں. تو اس لیے اگر کوئی مایوس ہے تو اس کے لیے ہیلپ کریں. کسی کی جاب نہیں ہے تو اس کے ساتھ مل کے ڈھونڈیں. اس لیے پھر مجھے ہما یاد آتی ہے. ڈاکٹر ہما فزیشین ہے, میری فرینڈ ہے, میرے سے 2 سال جونیئر ہے, اور اتنا بے لوس بندہ میں نے اپنے سارے میڈیکل کیریئر میں نہیں دیکھا, کہ جو ہر ایک کی ہیلپ کرنے کو تیار, ہر ایک کے ساتھ جانے کو تیار, اور کوئی صلہ نہیں, کوئی ریوارڈ نہیں, کچھ نہیں. تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں ڈھیر آسانیاں فرمائے. اچھے لوگوں کا ذکر کرنا چاہیے نا, اچھے لوگوں کی اچھائی لوگوں کو بتانی چاہیے, اور ان کو بھی اپریشیٹ کرنی چاہیے تاکہ وہ اپنی اچھی عادتوں کو اور آگمنٹ کریں. اچھا, ہم بات کرتے ہیں ہوپلیسنس. ٹھیک ہے, مایوسی. اچھا, مایوسی میں ہم, یہ تو ہمارا رول ہو گیا نا, اب سوسائٹی نے کیا کرنا ہے. اب جس بندے کو مایوسی ہے, جو بندہ بالکل نا امید ہو چکا ہے, یہ ڈپریشن میں کی طرف لے جاتی ہے. مایوسی سے سم ٹائم ڈپریشن کا ہی ایک فیچر ہوتا ہے, ایڈجسٹمنٹ ڈس آرڈر میں بھی ہوتی ہے. تو وہ بندہ تو بات کرے, کس سے بات کرے؟ ٹرسٹ وردی لوگوں سے, اپنے پیاروں سے, اپنے بہن بھائیوں سے, اپنے فرینڈ سے, اپنے فیملی سے شیئر کریں, بتائیں کہ مجھے ایسا فیل ہو رہا ہے. پھر اس کے بعد آپ اپنی ماضی کو یاد کریں کہ جب آپ, بہت ساری زندگی میں ایسے موقع ہیں جب آپ مایوس ہوئے, جب آپ ناکام ہوئے, جب آپ بالکل خالی ہاتھ تھے, نا امید تھے, تھکے ہوئے تھے, ایگزاسٹڈ تھے, اور وہ کیفیت کتنے دن رہی, اس وقت آپ نے کیسا فیل کیا, اور اس کے بعد وہ ختم ہو گئی. ٹھیک ہے, وقت گزر گیا. اسی طرح یہ جو ابھی وقت ہے یہ بھی گزر جانا ہے, یہ کیفیت بھی ختم ہو جانی ہے, اور آپ نے پھر بہت بہتر ہو جانا ہے. تو یہ جو مایوسی والا ٹائم ہے نا, یہ عارضی ہے. ٹھیک ہے, یہ بھی ختم ہو جائے گا. دوسری بات, تیسری بات, پہلی بات ہم نے کہا شیئر کر لیں, دوسری بات یہ کہ ہم نے اپنے ماضی کی چیزوں کو یاد کر لیں. تیسری بات یہ ہے کہ, بلکہ سب سے پہلی بات ہے, اس کو ذرا سوچیے گا, ہم میں نمبرنگ میں غلط کرتے ہیں. ری فریم کریں, ری کنسیڈر کریں, ری تھنک کریں کہ کہیں کس بات پہ ہم مایوس ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں, پریشان ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں, کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ ہماری اوور تھنکنگ ہے, ہم نے چیزوں کو غلط پرسیو کر لیا ہے. آپ ذرا وہ سچویشن کو دوبارہ سوچیں کہ کیا کیا ہوا, کیسے کیسے ہوا, کیا پاسبلٹیز ہیں, کیا نقصانات ہو گئے, اور اس کو کیسے ہینڈل کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو ساری سچویشن کو ری فریم کریں اس میں, اور سارا کچھ رکھ کے دیکھیں پھر کہ کیا ہوا ہے. تو کوائٹ پاسبل ہے کہ وہ اتنا بڑا ایونٹ ہی نہ ہو, اتنی زیادہ مایوسی کی وجہ ہی نہ ہو کوئی, ہم ہی ایگزیجریٹ کر کے فیل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس بار میں میڈیٹیشن, آپ کا جو بھی مذہب ہے, اور اگر آپ مسلم ہیں تو آپ تو بھی, اگر مسلم ہے تو بھی, اور اگر آپ کو جو بھی مذہب ہے تو آپ میڈیٹیشن کریں. ٹھیک ہے, جو آپ کا لارڈ ہے, جو آپ کا رب ہے, جو آپ کا اللہ ہے, آپ اس سے مانگیں. ٹھیک ہے, اس کے آگے جھک جائیں. اب وہ جو اللہ ہے وہ لامحدود ہے. ٹھیک ہے, آپ کی پریشانی آپ کا چھوٹا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے, اور اللہ تعالیٰ ساری چیزوں کو بدل سکتا ہے.
میں پھر کہتی ہوں تو مجھے بھول جاتا ہے، آپ نے مجھے یاد کرنا ہے کمنٹس میں، کسی کو یاد رہا. لا آف اٹریکشن پہ ہم نے بات کرنی ہے، ٹھیک ہے. بہت امپورٹنٹ ہے اور بہت ہی مزے کی کمال کی چیز ہے وہ، ٹھیک ہے. اچھا یہ کہ پھر میڈیٹیشن کریں. دوسرا اپنی ڈائٹ پہ فوکس کریں. آپ ڈائٹ کیا لے رہے ہیں. میدا سڑا ہوا ہے اگر نا تو دماغ بھی سڑا ہی رہے گا. جس میں کہتی ہوتی ہوں گٹ سیکنڈ برین ہے، میدا آپ کا دوسرا دماغ ہے، ٹھیک ہے. تو اگر میدا خراب ہے تو آپ کا دماغ بھی سڑا ہی رہے گا. اس لیے اپنی خوراک کا بھی خیال رکھیں. پرو بایوٹکس لیں، یوگرٹ بنا لیں. ایکسرسائز کریں، واک کے لیے نکل جائیں. کچھ ٹائم خاموش رہیں، سوچیں. جیسے میں نے کہا پہلے کیا سوچنا ہے، ابھی پھر سوچ لیں. آپ پازیٹیوٹی کی طرف سوچیں. اچھے لوگوں کے پاس بیٹھیں اور ان سے ڈسکس کریں. نیگیٹو لوگوں سے ڈسکس نہ کریں. وہ کہیں گے تمہارے ساتھ ایسے ہی ہوتا، یہ بس ایسے ہی ہوا، میرے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا تھا، آپ تباہی ہوگی. اس لیے پازیٹیو لوگوں سے ڈسکس کریں. سلیکٹ کر کے آپ نے ہمیشہ کوئی بھی بات ڈسکس کرنی ہے تو سوچیں پہلے تو آپ لوگ وہ کیا کہتے ہیں سارے لوگوں پہ، اپنے جو رشتہ داروں پہ نظر دوڑائیں اور پھر سوچیں کہ ان میں سے کون سا بندہ سب سے زیادہ ہوپ فل ہے، سب سے زیادہ جو ہے نا حوصلہ دینے والا ہے، اس سے ڈسکس کریں. نیگیٹو لوگوں سے ڈسکس نہ کیجیے گا، یہ بات بھی یاد رکھیے گا. پھر اگلی اسٹیج آتی ہے ہیلپ لیسنس. جب بندہ ہوپ لیس بہت ہوا ہوتا ہے اس کے بعد اگلی اسٹیج آتی ہے ہیلپ لیسنس کے. بالکل ہی ایک تو یہ کہ ہوپ لیسنس تو تھی مایوسی، ٹھیک ہے. ہیلپ لیسنس ہے نا امیدی آگے سے، کہ کوئی دوسرا بھی میری مدد نہیں کر سکتا، کوئی دوسرا بھی میرے لیے کچھ نہیں کر سکتا. یہ ایکسٹریم فارم ہے مایوسی اور ہیلپ لیسنس آگے سے، کہ اگر کوئی میرے لیے کوئی دوسرا بھی کچھ کرنا چاہے تو وہ نہیں کر سکتا، کچھ نہیں ہو سکتا آپ، ٹھیک ہے. تو یہ جو اسٹیج ہے انتہائی خطرناک ہے. اس پہ جا کے انسان پھر خودکشی کا سوچتا ہے، اور کیونکہ اس کو لگتا ہے کچھ پاسبل نہیں ہے. تو پلیز اگر آپ کو خود یہ محسوس ہو رہا ہے تو ابھی ہیلپ لیں، سائیکیٹرسٹ کے پاس آئیں. اور اگر آپ اپنی فیملی کی ہیلپ لے کے ریلیکس ہیں، خوش ہیں، تو سب سے پہلے تو وہ چیزیں ٹرائی کریں. نہیں تو پھر ڈاکٹر کے پاس جائیں. زندگی بہت پیاری ہے، زندگی کو ختم نہ کریں. یہ جو آج کی ویڈیو ہے نا، میں ڈیڈیکیٹ کر رہی ہوں عثمان کو. عثمان ہمارے غلام محمد آباد جنرل ہاسپٹل کا کلرک تھا. وہ اس کو بائیپولر افیکٹو ڈس آرڈر تھا. ڈائگنوز نہیں ہوا اس کا. اس نے ٹریٹمنٹ لیٹ سیکھ کی، پھر بہتر ہو گیا، لیکن اس کی ایڈمنسٹریشن میں بہت ساری لڑائیاں ہو گئیں. وہ اس کی بیماری کی وجہ سے تھی، لیکن شاید کوئی اس کو ویٹیج دینے کو تیار نہیں تھا. کسی کی بھی غلطی نہیں، کسی کو سمجھ ہی نہیں آئی نا. ہمارے معاشرے میں اویئرنیس ہی نہیں ہے نا سائیکیٹرک النیسز کی. اس کی ٹرانسفر ہوگی، وہ نئی جگہ پہ جا کے بہت مایوس تھا اور اس نے خودکشی کر لی. بالکل جنگ لڑکا. اور اس کی ڈیتھ نہیں مجھے بھولتی. اس کے گھر والوں سے باہر جو سب سے زیادہ دکھی شاید میں ہی تھی اس کی ڈیتھ میں. جب بھی یاد آتا ہے تو میری آنکھیں نم ہو جاتی ہیں. ابھی میں اس کی دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کی قبر روشن کرے. تو آپ کے گرد کوئی بھی بندہ ایسا ہے جو اس کیفیت سے گزر رہا ہے تو خدا کے لیے اس کی مدد کریں، اس کے معاملات کو بڑھائیں نہ. آپ کی اس سے جو بھی دشمنی ہے، جتنا بگڑا جائے، جتنا بھی اینگر ہے آپ کو، لیکن ایک بندہ مایوس اور ہوپ لیس ہو چکا ہے تو اس وقت اس کی مدد کریں، اس وقت اس کا ساتھ دیں. لڑائیاں جھگڑے بعد میں صحیح. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس کو ڈاکٹر کی ضرورت ہے تو اس کو ڈاکٹر کے پاس خود لیں. وہ نہیں آئے گا. جب آ جاتی ہے نا ہیلپ لیسنس والی کیفیت، وہ ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں آئے، ٹھیک ہے. تو خود آ جائے. سم ٹائم گھر والا کہتا ہے ماندا ہی نہیں سی ڈاکٹر کو جانا، تو بہنوں بھائیوں خود آ جاؤ. سائیکیٹرسٹ آپ کو کبھی منع نہیں کرتا کہ اچھا کیوں آئے مریض کو نہیں لے کے. آپ اپنی کیفیت بتائیں، وہ آپ کو کوئی تو سولوشن بتائے گا نا، ٹھیک ہے. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ جیسے وہ فیملی والے کو میں نے کہا کہ اس کا برڈن کم کر دو، اس کے مائنڈ پہ جو پریشر ہے کاموں کا، ذمہ داریوں کا، وہ کچھ لے لو تو بہتری آ گئی. تو اسی طرح آپ آئیں تو صحیح نا ڈاکٹر کے پاس. بہت سارے پیشنٹ آتے ہیں جو مطلب فیملی والے آتے ہیں جو پراکسی کے طور پہ آتے ہیں. پیشنٹ نہیں آتا، پیشنٹ نہیں مانتا، وہ دوائی کھانے پہ بھی نہیں مانتا. وہ بھی ہمارے پاس اور طریقے ہوتے ہیں، اس طرح سے ہم ہیلپ کر لیتے ہیں. لیکن کسی انسان کو مرنے سے بچا لیجیے. زندگی بہت خوبصورت ہے، ٹھیک ہے. کوئی ایک انسان بھی اگر آپ کی وجہ سے زندگی کی طرف آ گیا تو کیا ہی کہنے. میں کئی دفعہ سوچتی ہوتی تھی یہ ویڈیو نا بند کر دوں. مجھے لگتا ہے کہ ایسے لگتا ہے جیسے نا بس کامن سی باتیں ہیں نا، سب کو پتہ ہوں گی. پھر کسی کے ساتھ ڈسکشن چل رہی تھی تو انہوں نے کہا نہیں آپ بہت اچھا کر رہی ہیں، اس کو پلیز بند نہ کیجیے گا. اور ساتھ ہی دوسری بات جو میرے ذہن میں آئی نا، میں نے کہا اگر میری ان ویڈیوز کی وجہ سے کوئی ایک بندہ بھی وہ جو ہیلپ لے سکتا ہے نا، تو بس یہ سمجھ لیں کہ میری یہ دنیا اور آخرت کے لیے بہت بیسٹ ہے. مطلب مجھے لگا کہ میں نے کوئی کام کر لیا. آج میں صبح سوچ رہی تھی کہ دنیا تو ختم ہو جانی ہے نا. مطلب یہ کلینک سارا کچھ صبح آنا، کلینک جانا، شام کو ہاسپٹل جانا، تو یہ کب تک چیزیں چلیں گی. پھر میرے دل میں جو ایک بات آئی نا، میں نے کہا اچھا یہ ختم ہی ہو جاتی، اس سے آگے خوبصورت زندگی ہے میرے لیے انشاءاللہ، آپ لوگوں کی دعاؤں کی وجہ سے، ٹھیک ہے. میں اس زندگی کی تیاری کر رہی ہوں اور ساتھ ساتھ اس کی بھی ہو رہی ہے. اللہ حافظ.